السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے طلسماتی نوٹ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں میں طلسماتی نوٹ کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اور کافی زیادہ عاملین طلسماتی نوٹ بنے بنایا بھی آپ کو دے رہے ہیں، جہاں ایک آدھ عامل اوریجنل چیز آپ کو دے رہے ہیں، وہیں فیک عاملین بھی آپ کو فیک نوٹ بنا کر دے رہے ہیں، جس کا عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوستو، آج میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک عمل دینے لگا ہوں۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور انشاءاللہ العزیز اس عمل کا آپ کو 100% فائدہ بھی ہوگا۔ آزمائش شرط ہے۔ دوستو، طلسماتی نوٹ آپ وہاں استعمال کریں جہاں آپ یہ جانتے ہو کہ دوسرے کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا اس سے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ نوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ دیں تو اس شخص کو نقصان نہ ہو، اور یا وہ شخص کم سے کم ایسے طبقے کا ہو یا وہ شخص حرام خور ہو، کیونکہ اگر آپ کسی غریب کو طلسماتی نوٹ دیں گے تو یقیناً اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا۔ طلسماتی نوٹ، یہ بات جان لے کہ طلسماتی نوٹ بنتا تو روحانی عمل سے ہی ہے، سفلی عمل سے بھی بن جاتا ہے، لیکن جو طلسماتی نوٹ ہے بہرحال اس کا عمل حرام ہے، لہٰذا جو لوگ دین سے رغبت و محبت رکھتے ہیں تو وہ اس عمل کو ہرگز نہ کرے، لیکن جائز جگہ پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ آپ کا کسی کے اوپر حق ہے اور وہ آپ کا حق ادا نہیں کر رہا، یا آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص سے آپ نے پیسے لینے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہا، اور کوئی صورت یا طریقہ نہیں ہے، تو وہاں آپ طلسماتی نوٹ کو استعمال کریں۔ جب آپ اس کو طلسماتی نوٹ دیں گے تو جو چیز آپ اس سے لیں گے وہ چیز بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اور اگر کچھ بقایا ہوگا تو وہ بقایا بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اور اسی کے ساتھ جب آپ عمل کر کے واپس گھر پہ پہنچیں گے تو وہ نوٹ بھی آپ کے پاس آ چکا ہوگا۔ نوٹ کے آنے میں ہرگز زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نوٹ کو ایک مخصوص جگہ پر آپ کو رکھنا ہوگا، جہاں پر آپ نوٹ کو رکھیں گے، جہاں پر نوٹ کا عمل کریں گے، کسی ڈبی میں یا کسی صندوق میں، کسی خاص جگہ پر، کسی کونے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا، اور وہیں پر آپ نے نوٹ کو سنبھال کر اس کو تالا لگا کے رکھنا ہوگا کسی پیٹی میں، اور جس کونے پر آپ عمل کریں گے، پڑھائی کریں گے، تو جب آپ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد نوٹ واپس اسی جگہ پر آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک نوٹ ہے آپ کے پاس 1000 کا یا 5000 کا، اب اس نوٹ پر ہم نے کسی صندوق میں یا کسی بھی کونے میں، یا الماری کے کسی کونے میں یا کسی بھی جگہ پر، لیکن یہ شرط ہے کہ جس جگہ پر آپ نے اس نوٹ کو رکھنا ہے وہ جگہ کسی اور کو معلوم نہ ہو، یا اگر کسی کو معلوم ہو اس کو یہ ہرگز پتہ نہ ہو کہ نوٹ اس کونے میں پڑا ہوا ہے، نہ ہی اس عمل کا آپ نے کسی سے اظہار کرنا ہے، ورنہ آپ کا عمل وہ بے فائدہ ہو جائے گا، عمل آپ کا باطل ہو جائے گا، پھر آپ ہم سے گلہ شکوہ مت کرنا۔ دوستو، جب آپ اس نوٹ کو ایک صندوق میں یا کسی بھی الماری میں یا کسی بھی جگہ پر آپ اس کو محفوظ طریقے سے رکھیں، اس کے بعد اس نوٹ پر آپ نے مخصوص دنوں تک پڑھائی کرنی ہے۔
پڑھائی آپ نے، میں چونکہ نوری عمل آپ کو بتانے لگا ہوں تو آپ نے اسی کی پڑھائی کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہیں تک آپ نے اس آیات کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے 1000 کے نوٹ پر پڑھنا ہے تو آپ نے 2000 مرتبہ اس آیات کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے 5000 کا نوٹ لینا ہے تو آپ نے 10,000 مرتبہ، یعنی جو نوٹ آپ نے لینا ہے اس کے ڈبل تعداد میں آپ نے اس جو ہے عمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی پڑھنے کی تعداد آپ اپنی سہولت کے ساتھ طے کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 کا نوٹ لیا ہے، اب 2000 کی تعداد تو آپ ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 5000 کا نوٹ لیا ہے تو 10,000 کی تعداد ایک دن میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے آپ 3 دن میں یا 5 دن میں اپنے حساب سے اس کو کنورٹ کر دیں۔ تو جتنے دنوں میں آپ سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک ہی وقت ایک ہی ٹائم پر جو ہے اس نوٹ کو پڑھیں اور اسی کونے میں اس نوٹ کو رکھا رہنے دیں اور دم کریں۔ اس کے بعد جس وقت آپ نے نوٹ استعمال کرنا ہو تو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے نوٹ پر ایک موکل کا نام لکھنا ہے۔ نام لکھنے کے بعد آپ نے اس نوٹ کو جو ہے دم کرنا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا کونا، جو اس کا چھوٹا سا کونا ہے، اس کونے کو آپ نے کاٹ کے زبان میں پکڑ لینی ہے۔ یعنی آپ جب کاٹیں گے تو آپ کے ہونٹوں کے بیچ میں چھوٹا سا ایک کونا آپ نے دانتوں سے کاٹ لینا ہے، بالکل چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ایک ذرہ سا۔ اس کو کاٹنے کے بعد آپ نے موکل کا نام لینا ہے اور اس کو نوٹ کو آپ نے اٹھا کے، اور نوٹ کے اوپر بھی آپ نے ایک موکل کا نام لکھنا ہے، یعنی 2 نام ہوں گے، ایک آپ کے پاس ہوگا جو آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک نام جو ہے وہ آپ نے اس نوٹ پہ لکھنا ہے۔ اچھا، نوٹ پہ آپ نے جو نام لکھنا ہے وہ یا تو آپ پینسل سے لکھ لیں یا آپ پھر جو ہے اسے خالص جو ہے جو پانی ہے اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ ایسی کوئی لکھائی کر سکتے ہیں کہ وہ لکھائی نظر نہ آئے، لیکن نوٹ پر لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس نوٹ کو لینا ہے، آپ جہاں جائیں گے، جس دکان پہ جائیں گے، جس شخص سے آپ نے جہاں بھی جو بھی آپ نے چیز خریدنی ہے، آپ اس کو نوٹ دیں، وہ آپ کو وہ چیز دے دے گا، جو بقایا ہوگا بقایا بھی دے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اچھا اس عرصے میں آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے، آپ نے ہرگز کسی سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ صرف جو دکاندار ہے اس سے وہ چیز لیتے وقت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے اس وقت بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ نوٹ آپ کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے، اسے کہے کہ مجھے دکان سے فلاں چیز لا کے دے دو، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص آپ کو وہ چیز لا کے دے دے، پھر بھی یہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ہی دکان پہ جاؤ، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خود ہی دکان پہ جائیں۔ باقی یہ ہے جب آپ نوٹ جو ہے دکان پہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور جب آپ اپنا سامان اور بقایا لے کے واپس گھر پہنچیں گے تو جیسے ہی آپ واپس گھر پہنچیں گے اسی دوران آپ نے، چونکہ جو میں نے آپ کو جو ہے موکل کا نام بتاؤں گا وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ گھر پہنچیں گے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے یا جو چیز آپ کے لیے خریدی گئی ہے اس چیز کے آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا نوٹ اسی جگہ پر ہوگا جہاں پہ آپ یہ عمل کر چکے ہوں گے یا جہاں پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ کا نوٹ اسی جگہ پر پڑا ہوگا۔ آپ آئے اپنی جگہ پر جو ہے چیک کریں، آپ کا نوٹ آپ کو پڑا ہوا مل جائے گا۔ جو سامان ہوگا وہ سامان بھی آپ کے پاس آ جائے گا، اور جو رقم ہوگی بقایا، مثال کے طور پہ آپ نے 5,000 کا نوٹ دیا ہے، اب آپ نے 500 کی خریداری کر لی، 4,500 روپے آپ کو بقایا مل گئے، تو 4,500 روپے آپ کے پاس یہ بھی آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو 500 کی آپ نے خریداری کی ہے وہ سامان بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور جب آپ واپس لوٹ کر اپنے جگہ پر پہنچیں گے تو جو آپ کے پاس پڑے ہوئے 5,000 کا نوٹ ہوگا وہ جوں کا تو رہے گا،
اس طریقے سے آپ اس نوٹ کو دن میں 1 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ سے زیادہ اس نوٹ کو ہرگز ایک دن میں استعمال نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ 3 دفعہ سے زیادہ اس نوٹ کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا عمل جو ہے کمزور ہو جائے گا، لہٰذا کوشش کریں کہ جو ہے اسے 3 دفعہ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اچھا، اب جو دوست ہمارے باہر ممالک میں رہتے ہیں تو وہ چونکہ اب وہاں کے نوٹ الگ ہوتے ہیں، جس طرح امریکہ میں اب ڈالر چلتے ہیں، اب اور جو ہے ممالک ہے جہاں ریال چلتے ہیں، اب وہاں چونکہ اتنے بڑے نوٹ نہیں ہوتے، لیکن وہ جو نوٹ ہوتے ہیں وہ بھی بھاری ہوتے ہیں۔ تو اب جو شخص مثال کے طور پہ امریکہ میں ہے تو وہ جس بھی آپ علاقے کے ہوں گے، اس علاقے کا جو کرنسی ہوگی، اس کا جو سب سے بڑا نوٹ ہوگا، آپ اس پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے پاکستانی نوٹ ہی استعمال کریں، یا جو ہے آپ انڈین نوٹ ہی استعمال کریں، یا آپ بنگلہ دیشی نوٹ ہی استعمال کریں، ایسا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس پہ جو پڑھائی ہوگی وہ اس کی ڈبل تعداد میں ہوگی، اور اس سب سے زیادہ ضروری اس کے موکل کے نام ہے جو لینا ضروری ہے، اور ان موکلوں نے ہی در حقیقت اس کا کام کرنا ہے۔ جو یہ موکل ہے، سمجھے کہ یہ ایسا ایک خاص اور پاورفل موکل ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، جب آپ اس نوٹ کا جو ہے ایک چھوٹا سا ذرا اپنی زبان میں، اپنے ہونٹوں میں، اپنے دانتوں میں روک لیں گے تو اس کے ذریعے اس کا جو موکل ہے وہ مجبور ہوگا اس چیز کو واپس لانے کے لیے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کے آپ نے بچے کو روک لیا ہے کہ آپ جاؤ اور میرا فلاں کام کر کے آ جاؤ، نہیں تو میں آپ کے بچے کو نہیں دوں گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اس نوٹ کے ساتھ ایسا ہی ایک تعلق ہے جو ان چیزوں کا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جب آپ اس کا ایک چھوٹا سا ذرا اپنے دانتوں کے بیچ میں روک لیں گے تو یہ نوٹ آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ اچھا میرے دوستو، آپ نوٹ جو ہے ہم سے بنوایا منگوا سکتے ہیں۔ اس کا ہدیہ ہوگا مناسب، وہ ہدیہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ نوٹ جو ہے بنایا آپ کو مل جائے گا۔ اس میں آپ کو جو ہے کسی قسم کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوگی، بس جو موکل کے نام ہے وہ آپ کے جو ہے اس کا ایک خاص تعلق ہوگا آپ کے ساتھ، اس کے لیے ہمیں آپ کا نام ضروری چاہیے ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب وہ موکل کے نام ہم آپ کو دیں گے تو اس کے بعد آپ کو نوٹ جب بھجوا دیں گے تو آپ اس نوٹ کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ موکل کے نام میں اس وقت اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی صحیح چیز بتا دے اور ان کے ہاتھ کوئی جو ہے خزانہ لگ جائے اور وہ اپنا کاروبار شروع کرے۔ تو چونکہ ہم یہاں لوگوں کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے، خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ضرورت مند نہ ہو اور وہ اس نوٹ کو حاصل کر کے خواہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور جو ہے ناحق جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو انشاءاللہ جو مستحق ہوں گے یا جو لوگ صرف اس شوقیہ اس نوٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اسی نوٹ کا ایک کرامت جو ہے اسے اڑتا ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا، تیرتا ہوا میں اس کو آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ اسی طرح ایک اڑتی ہوئی ہانڈی کا جو عمل ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو لائیو دکھاؤں گا، چونکہ کافی مصروفیات ہیں میری، جس کی بنا پر میں چینل کی طرف ان دنوں میں بالکل توجہ نہیں دے پا رہا، لیکن پھر بھی میرے جتنے بھی دوست ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں
میں سب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ وہ لوگ بہت تعاون کر رہے ہیں اور بار بار مجھ سے پرسنل میں رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ حضرت آپ چینل کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی میری مصروفیات کم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی میں پھر اپنی چینل کی طرف بھرپور توجہ دوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت کو میں ہرگز فراموش نہیں کروں گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔